بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 کلاس مطالعہ پاکستان۔ آج کا ٹاپک نیشنلائزیشن کی کامرس اور تجارت پر اثرات، جس میں ہم اس کے مثبت اثرات بھی پڑھیں گے اور منفی اثرات بھی پڑھیں گے۔ ذیل میں نیشنلائزیشن کی کامرس اور تجارت پر مثبت اور منفی اثرات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ مثبت اثرات: صنعتوں کے حکومتی تحویل میں آنے سے صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ فرسٹ پوائنٹ ہیڈنگ ہے صنعتی پیداوار میں اضافہ۔ سیکنڈ پوائنٹ، بھٹو حکومت نے صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے، فروغ مطلب ترقی دینے کے لیے مشینری اور صنعتی خام مال کہتے ہیں ایسا مال جو اپنی اصل شکل صورت میں موجود نہ ہو۔ مثلاً کپاس خام مال ہے، کپاس سے تیار کردہ کپڑا تیار مال ہے، کی درآمدات کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ درآمدات کہتے ہیں کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جب ہم کسی دوسرے ملک سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اسے درآمدات کہتے ہیں۔ اس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ پاکستان کا توازن تجارت بہتر ہوا۔ توازن تجارت میں بہتری ہیڈنگ بنائیں۔ توازن تجارت کیا ہوتا ہے؟ توازن تجارت جب ہماری درآمدات اور ہماری برآمدات بیلنس ہو تو اسے ہم توازن تجارت کہتے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ، برآمدات میں اضافہ ہوا تو حتیٰ کہ سبزیاں اور پیاز بھی برآمد ہونے لگیں۔ برآمدات کیا ہوتی ہیں؟ اپنے ملک کی زیادہ پیداوار کو جب ہم دوسرے ممالک میں فروخت کر کے پیسہ کماتے ہیں، زر مبادلہ کماتے ہیں، اسے برآمدات کہتے ہیں۔ برآمدات میں اضافہ ہیڈنگ بنائیں۔ 4 پوائنٹ، زرعی اصلاحات سے زرعی پیداوار بہتر ہوئی جس سے ملکی اور غیر ملکی تجارتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا۔ تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہیڈنگ بنائیں۔ اب اس کی ہم منفی اثرات پڑھیں گے کہ کس طریقے سے قومی سطح پر جب یہ کامرس تجارت نے اپنے انڈر لیا تو اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہوئے۔ فرسٹ پوائنٹ، افراط زر ہونے سے تنخواہ دار طبقہ متاثر ہوا۔ روپے کی قدر کم ہونے سے برآمدات میں تو اضافہ ہوا لیکن مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا۔ افراط زر مہنگائی میں اضافے کو کہتے ہیں۔ افراط زر ہیڈنگ بنائیں۔ سیکنڈ پوائنٹ، سمانت عائش لگژریز اشیاء جیسے برانڈڈ کارز، برانڈڈ سوٹس اور جیولریز وغیرہ کی درآمد بڑھی۔ مشینری کی درآمدی اخراجات میں اضافہ ہوا جس سے توازن ادائیگی متاثر ہوا۔ توازن ادائیگی متاثر کیسے ہوا؟ جیسے ہماری درآمدات جو ہے وہ بڑھ گئیں اور برآمدات کم ہو گئیں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ خسارہ ہونا شروع ہوا، اس لیے ہماری توازن ادائیگی متاثر ہوئی۔ ہیڈنگ بنائیں درآمدی اخراجات میں اضافہ۔ تھرڈ پوائنٹ، ملکی خزانے پر بوجھ پڑنے سے زر مبادلہ کے محفوظ ذخائر کم ہونے لگے۔ زر مبادلہ غیر ملکی کرنسی کو کہتے ہیں۔ زر مبادلہ میں کمی ہیڈنگ بنائیں۔ 1973 میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہونے سے پاکستان کا توازن تجارت خسارے کی طرف چلا گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب ہماری درآمدات بڑھتی ہیں اور برآمدات زیادہ ہوتی ہیں تو ملک کی آمدنی پر بوجھ پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا توازن تجارت خسارہ مطلب نقصان میں چلا جاتا ہے۔ توازن تجارت میں خسارہ ہیڈنگ بنائیں۔ گرلز، یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس میں سے آپ کو جو ہے ایز اے لانگ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ پچھلے ٹاپک کے ہی لنک ہے ہمارا۔ اس ٹاپک میں آپ سے شارٹ کویشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ کامرس اور تجارت کے کوئی سے 2 مثبت اثرات بیان کریں۔ اسی طریقے سے آپ سے منفی اثرات بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کامرس اور تجارت کی کوئی سے 2 منفی اثرات بیان کریں۔ جو شارٹ کویشچن آپ کو مارک کروائے گئے ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور اس کے ساتھ یہ ٹاپک آپ نے لرن کرنا ہے، یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے۔ اللہ حافظ۔